ماں بہنوں سنو، اس راستے میں، اس راہ میں جو خرچ کیا جائے گا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہے، ایک نوجوان خوبصورت دوشیزہ عربی لڑکی آئی، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی اس حالت میں کہ خوبصورتی تو بہت ہے، حسین و جمیل ہے، عہد شباب کی منزل پر گامزن ہے، لیکن اس کے ہاتھ مفلوج ہیں، فالج شدہ ہے، ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں روتے ہوئے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، اگر آپ نگاہ نبوت اٹھا دو، سرکار اگر آپ کرم فرما دو تو میرا ہاتھ درست ہو جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، بچی یہ تو ہاتھ درست ہی ہو جائیں گے، ذرا پہلے تو یہ بتا دے یہ معاملہ ہوا کیسے؟ تو خوبصورت ہے، جوان ہے، حسین و جمیل ہے، لیکن تیرا یہ ہاتھ مفلوج کیسے ہو گیا، یہ سوکھ کیسے گیا؟ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، ماں بھی چل بسی، میدان قیامت بپا ہے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ میں نے پورے قیامت کے میدان میں ڈھونڈا، نہ تو باپ نظر آیا نہ میری ماں دکھائی پڑی۔ میں ڈھونڈتے میں جہنم کے دروازے پر جب پہنچی تو میں نے ماں کی کیفیت دیکھی، وہ ماں جو 5 وقتہ نماز کی پابند، قرآن کی تلاوت کرنے والی، اپنے شوہر کی مطیع و فرما بردار، سیوا ناز برداری کرنے والی، رات بھر اپنے شوہر یعنی کہ میرے باپ کی خدمت کرنے والی، میری وہ ماں جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے کے اندر جل رہی ہے۔ پیاس کی شدت کا یہ عالم ہے کہ زبان اس کی باہر ہے۔ جب ماں کی کیفیت میں نے دیکھی، میں نے پوچھا، ماں تو نمازی بھی ہے، شوہر کی مطیع و فرما بردار بھی ہے، اطاعت گزار بھی ہے، تو تلاوت قرآن کرنے والی بھی ہے، اماں تیرے ساتھ یہ سلوک؟ کہا، بٹیا تجھے نہیں معلوم ہے، تو نہیں جانتی ہے میرا یہ حال ہوا کیوں ہے۔ کہا، اماں بتائے گی تب نا، لیکن یہ تو بتا دے کہ باپا ہمار کہاں؟ ماں کہتی ہے، بیٹی تیرا باپ جنت میں، اماں وہ جنت میں تو جہنم میں، نمازی وہ بھی نمازی تو بھی، قرآن کا پڑھنے والا وہ بھی قرآن کی پڑھنے والی تو بھی، لیکن وہ جنت میں تو جہنم میں۔ کہا، بیٹی جب میں دنیا میں تھی تو ہمیں نبی کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں، سخاوت یہ جنت کے پیڑوں میں سے، درختوں میں سے ایک درخت کا نام ہے۔ سخاوت، صدقہ خیرات لٹانا، یہ جنت کے پیڑوں میں سے ایک پیڑ کا نام ہے۔ اس کی ٹہنیاں، اس کی شاخیں دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ جو آدمی سخاوت کرتا ہے، محفل میلاد میں، مسجد میں، مدرسہ میں، غریب کی مدد کے لیے، یتیم کے سہارا کے لیے جب وہ خرچ کرتا ہے نا، تو گویا کہ اس نے ایک ٹہنی، ایک ڈال کو پکڑ لیا اور اسی ڈال کے ذریعے سے وہ جنت میں پہنچ گیا۔ ایسے ہی کنجوسی، بخالت، بخیلی یہ جہنم کے پیڑوں میں سے ایک پیڑ ہے، اس کی بھی ٹہنیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں گویا کہ اس کی ٹہنی پکڑ کر کے وہ جہنم میں چلے گئے۔ تیرا باپ جہاں قاری قرآن تھا، جہاں نمازی تھا، نماز کا پابند تھا، متقی پرہیزگار تھا، ساتھ ساتھ وہ اللہ کے راہ میں سخاوت کیا کرتا تھا، اپنے دریا دلی کا مظاہرہ کیا کرتا تھا، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی بھکاری بھی آ جاتا تو میں اسے بھیک نہیں دیا کرتی تھی۔ بیٹی صرف یہی کمی ہے کہ میں جہنم کے عمیق گڈھے میں ڈال دی گئی ہوں، پیاس کی شدت نے مجھے مزمحل کر دیا ہے۔ وہ شہزادی عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جب ماں سے میں نے یہ کیفیت جان لی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں جنت کے دروازے پر پہنچ گئی، اور جب جنت کے دروازے پر پہنچی تو میں نے کیا دیکھا، میرے باپ کو وہ رتبہ ملا ہے کہ وہ حوض کوثر پر کھڑا ہو کر کے لوگوں کو جام کوثر پلا رہا۔ میں نے کہا، وہ بابا یہ عوام کو، پبلک کو، جنتا کو یہ پلا تو رہے ہو، آپ کو یہ بھی خبر ہے کہ جو زندگی بھر
آپ کی پرچھائی اور سایہ بن کر کے ساتھ دیتی رہی، آپ کے دکھ سکھ میں شامل رہی، بیماری میں مزاج پرسی کرتی رہی، ہمیشہ آپ کے ساتھ مسکرائی، ہمیشہ آپ کے رونے پر روئی، جو ہمیشہ آپ کا شریک حیات بن کر کے شریک ہم سفر رہی، اس کی خیریت معلوم ہے؟ میری ماں کی کیفیت کیا ہے، ماں پر کیا گزر رہی ہے؟ کہا بیٹی وہ اپنے کیے کا پھل پا رہی ہے، میں اپنے کیے کا پھل کاٹ رہا ہوں۔ وہ کنجوسی کرتی تھی، میں سخاوت کیا کرتا تھا۔ باپ نے یہ جب جواب دیا، بیٹیا سے برداشت نہ ہوا، بابا ایک گلاس کوثر کا دے دو، میں اپنی پیاسی ماں کو پلا دوں گا۔ نہیں، یہ سخاوت کرنے والوں کے لیے ہے، بخیلوں کے لیے نہیں ہے، لہذا میں پانی نہیں دے سکتا، میں کوثر کا جام نہیں دے سکتا۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، جب میرے باپ نے سوکھا جواب دے دیا نا، تو میں نے آگے بڑھ کر کے باپ کے ہاتھ سے ایک پیالہ کوثر کا زبردستی چھیننے کے بعد میں دوڑی ہوئی جہنم کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اماں، ماں نے دیکھا یہ میری وہ بیٹی، آج اپنے بیٹوں پر، اپنی اولادوں پر خوشیاں منانے والوں، بیٹیاں جب جنم لیتی ہیں نا تو منہ ایسے لٹکا لیتے ہیں جیسے جھران کریلا، بیٹی اب ہے۔ کیا ہوا چچی؟ ارے بھوا کا بھوانی، یہ جملہ ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب جہنم کی مہر تمہارے اوپر لگا دی جائے گی، تم جہنمی بنا دیے جاؤ گے، اور جہنم کی طرف جب فرشتے لے کر کے جا رہے ہوں گے، یہ جہنم ہے، ادھر آپ ہو، بیچ میں آپ کی یہی بچی جس کے لیے اپنا ماتھا شکن آلود کر لیتے ہو، آپ کی یہی بیٹی دیوار بن کر کے کھڑی ہو جائے گی۔ فرشتے جدھر سے جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں، وہ بچی وہی پہنچ جاتی ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار آخر یہ بٹیا کون ہے؟ یہ جو عذاب جہنم کے درمیان حائل ہو گئی ہے، یہ گنہگار، یہ پاپی، یہ خاطی ہے، یہ جہنم میں جانے نہیں دے رہی ہے۔ تو رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، فرشتوں اسے جنت میں بھیج دو۔ مولا کیوں؟ یہ تو جہنمی ہے، جہنم کی مہر لگ چکی ہے۔ رب فرماتا ہے میرے حبیب نے کہہ دیا تھا تمہاری بچیاں تمہارے اور جہنم کے بیچ میں دیوار بن کے حائل ہو جائیں گی۔ آج میں اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا چاہتا ہوں، جو میرے حبیب نے کہا تھا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔